ابھی آپ کی 2 دن بھی نہیں ہوئے آپ کی بلوچستان میں آپ کی حکومت بنی ہے. چیف منسٹر جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جی. اور کل رات کو محمود اچکزئی صاحب کے گھر پہ ایک چھاپا پڑا. جی. تو آج بلاول صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن جو ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. آج صبح مجھے پتا چلا شاید ایک ریڈ ہوا ہے اچکزئی صاحب کے گھر پہ. میں نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہوں, میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا اگر یہ بلوچستان میں ہوا ہے تو چیف منسٹر بگٹی صاحب کا سے اپیل کروں گا کہ وہ ایکشن لے. آپ کو معلوم ہے اچکزئی صاحب صدارتی الیکشن میں ایک امیدوار ہے اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے بلا وجہ اس الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اچھا تارڑ صاحب, ابھی 9 مارچ کو ہونا ہے پریزیڈنشل الیکشن, تو بلاول صاحب کا خیال ہے کہ اس الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اب چیف منسٹر بلوچستان میں ان کی پارٹی کا ہے, پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں, ابھی ان کی کیبنٹ تو نہیں بنی, لیکن آپ نہیں یہ سمجھتے کہ یہ کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں یہ ان کے کنٹرول میں نہیں. اب چیف منسٹر صاحب جو ہیں بلوچستان کے, انہوں نے آج وضاحت کی اپنی, وہ تھے, انہوں نے بتایا جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ کون لوگ ہیں جو کہ اس پریزیڈنشل الیکشن کو اس طرح کنٹروورشل بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس ایکٹ سے پورا پریزیڈنشل الیکشن جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے گا. کسی نے خدا نہ خواستہ محمود خان اچکزئی صاحب کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا, ان کو نہیں روکا کہ آپ فلاں جگہ نہ جائیں, آپ فلاں اسمبلی کے ممبر سے ووٹ نہ مانگیں. وہ ایک آزاد شہری ہیں, وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں, پشاور, کوئٹہ, لاہور جا سکتے ہیں, جس سے بھی انہوں نے ووٹ مانگنا ہے. انہوں نے 4 صوبائی اسمبلیوں سے ووٹ لینے ہیں, ضرور جائیں. یہ بالکل ذمہ داری بنتی ہے سرفراز بگٹی صاحب کی کہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا, اور پتہ کریں کہ اگر یہ ہوا ہے تو کیا وہ جو ان کے گھر کے ساتھ پلاٹ تھا اچکزئی صاحب کے, کیا وہ قبضہ تھا, کیا وہ غیر قانونی طور پہ اس پہ قابض تھے, نہیں تھے, تو پھر یہ کیوں ایکشن ہوا. یہ چیز سامنے آنی چاہیے, کیونکہ جتنی میں نے دیکھی ہے انفارمیشن وہ یہ ہے کہ یہ ان کے گھر کے ساتھ ایک ملحقہ پلاٹ ہے جس پہ ناجائز قبضہ تھا, جس کو خالی کرایا گیا ہے غالباً. اب اس پہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے, تو اس کے لیے کل رات کو ہی ریڈ کرنی تھی, پہلے بھی ہو سکتی تھی. یہ اب بلوچستان گورنمنٹ بہتر بتا سکتی ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے اور یہ واقعہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر یہ بلوچستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو پروب کریں کہ یہ کیوں ہوا, اور اس کی وضاحت آنی چاہیے کہ یہ معاملہ تھا کیا. اور ماضی میں دیکھیں, ہم بڑی عزت کرتے ہیں, ہم نے تو سر پہ دوپٹہ پہن کے کبھی تمسخر نہیں اڑایا محمود خان اچکزئی صاحب کا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, میں یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. اسی آپ کے پیچھے یہ کھڑکی سے اگر باہر دیکھیں تو اسی ڈی چوک کے اندر ایک لیڈر صاحب کنٹینر پہ چڑھے تھے, ہرا دوپٹہ سر پہ پہن کے, انہوں نے تمسخر بھی اڑایا تھا, نقل بھی اتاری تھی. اور دیکھیں, یہ ہم نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا. اچھا, بڑی اچھی بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ قومی مفاہمت کی طرف جائیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ بات ہوئی تھی ماضی میں, لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں اور زرداری صاحب کے بارے میں, دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے رہے, میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زین قریشی صاحب, یہ کوئی کلچر جو ہے ہمارا پولیٹیکل کلچر, اس کو تبدیل کرنے کی آپ ضرورت محسوس نہیں کر رہے؟ آج ویسے آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں قومی اسمبلی میں آپ کوشش کر رہے تھے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں, کبھی آپ کامیاب ہوتے تھے, کبھی نہیں ہوتے تھے. جو کچھ ہو رہا ہے کلچر والی بات پہ بعد میں آتا ہوں. عطا تارڑ صاحب بھائی ہیں میرے, انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آپ کے سوال کو ڈیفلیکٹ کیا ہے. انفارمیشن منسٹر بننے کی اچھی تیاری کر رہی ہیں, نہیں بن چکے ہیں, اصولاً طور پہ تیاری نہیں کر رہے, بن چکے ہیں. اصولاً طور پہ ان کو مذمت کرنی چاہیے تھی. محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور آپ نے درست نشاندہی کی. کیا ان کو کل رات ہی ملی تھی کہ وہ قبضے کا پلاٹ کا قبضہ چھڑانا تھا, تو ان کو رات ہی ریڈ مارنا خیال آیا تھا؟ پھر اگر آپ قبضے کا پلاٹ کا قبضہ اگر چھڑا رہے ہیں تو ان کے ذاتی گارڈز کو وہاں سے اٹھانا, ان کے گھر کے اندر گھسنا, چار دیواری پامال کرنا, ایک اتنے زیرک اور سینئر سیاستدان کا یہ زیب نہیں دیتا. تو ان کا صرف یہ کہہ دینا کہ جی جتنی میں نے انفارمیشن دیکھی ہے کوئی پلاٹ کا مسئلہ تھا, غلط بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی پورا الیکشن جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھتا. الیکشن پہ سوالیہ نشان نہ اٹھے, لیکن ایک بدمزگی ہو جاتی ہے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیوز اے بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ, اور وہی یہاں پہ ہوا ہے. جہاں تک کلچر کی جو آپ نے بات کی ہے, تو میر صاحب میں نے یہ ریکارڈ پہ کیا ہے, میں پچھلی اسمبلی میں بھی قومی اسمبلی کا ممبر رہا. ناز کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں وائی پی ایف کا صدر منتخب ہوا تو میں نے ایک بائی پارٹیزن گروپ بنایا ینگ ایم این ایز کا, اور میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمیں فلور آف دا ہاؤس کا ماحول بہتر کرنا ہے, ہم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا, ناز سیکنڈ کریں گی کہ جو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک پروگریسو. آپ جمشید دستی صاحب کو روک رہے تھے کہ مت دستی صاحب کو بھی, اور دیگر صرف ایک دستی صاحب کی بات نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی کا ماحول اچھا ہو, ہم چاہتے ہیں
ہم چاہتے ہیں کہ جس عوام نے ایک آگ کا دریا عبور کر کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو جو ووٹ دیے ہیں، کسی کو جوتے کے نشان پہ دیے، کسی کو چمٹے کے، کسی کو بینگن کے، تو ان کا جو انہوں نے جس مقصد کے لیے ہمیں عوام میں بھیجا ہے ہم وہ کریں، ان کی ریپرزنٹیشن کریں. لیکن تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. آج بڑے یہ ہیں، سیاستدان ایکسپیرینس یہ ہیں، حکومت میں یہ ہیں، بردبار ان کو ہونا چاہیے. یہ اپنا پہلا قدم آگے رکھیں، انشاءاللہ ہم ہاف وے آ کے ان کو ملیں گے. بلاول صاحب نے، میں آج ریکارڈ پہ یہ بات کر رہا ہوں، بلاول صاحب نے ایک اچھا جسچر کیا. ان سے ایک غلطی ضرور ہوئی تھی، انہوں نے ایک غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیا جس کی وجہ سے ماحول خراب ہوا. انہوں نے اس کا احساس کیا، انہوں نے کہا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور آپ نے دیکھا فوری ایوان کا ماحول بھی بہتر ہو گیا، ہمارے بندے اپنے سیٹوں پہ بھی چلے گئے. اور ہمیں اس قسم کے جسچرز کی ضرورت ہے. تو اگر میرے میں اتنا اخلاقی جرأت ہے کہ میں بلاول صاحب کی بات کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، تو پھر ان کو بھی ہمارے اچھے جسچرز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ایسے ہی کلچر جو ہے نا وہ اوور نائٹ تو نہیں چینج ہوگا، محنت سے ہوگا، ایک کنسرٹڈ ایفرٹ سے ہوگا، اور آئل کی دونوں سائڈ سے ہونا پڑے گا وہ ایفرٹ. آپ ایگری کرتی ہیں؟ حامد میر صاحب، آج بلاول صاحب نے اپنی جب تقریر شروع کی، ان کی تقریر کا ابتدا ہی یہی تھا کہ یہ جو آپٹکس آ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن تقریر کرے اور حکومتی بینچ سے کوئی احتجاج کرے، اور اگر حکومتی کوئی نمائندہ شخص تقریر کرے تو اپوزیشن سے لگاتار احتجاج ہو. اور یہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جوتے لہرانا، مکھے لہرانا، گالیاں دینا، یہ کلچر جو ہے یہ بہت ہی نہ صرف معیوب ہے، غیر اخلاقی، بلکہ یہ دنیا میں بہت نیگیٹو امپریشن ہمارا جاتا ہے اس سے. اور یہ پارلیمنٹ ہے، اگر پارلیمنٹ ایسی ہے تو نیچے آپ دیکھیں گلی محلوں میں کہاں کس کی جان ایک دوسرے سے محفوظ ہوگی. تو یہ بات بلاول بھٹو صاحب نے بہت ہی پازیٹیو ایک جیسچر دکھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رواداری کی سیاست کرنی ہوگی. لیکن دیکھیں بالکل زین نے ایفرٹس کی، کوششیں کی کہ ان کے نمائندے ان کی بات مان لیں، لیکن کہیں بوٹ پالش لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں چیری بلاسم لے کر کھڑے ہو یہ رویے اچھے نہیں ہیں، پارلیمنٹری ایتھکس نہیں ہیں. اسی لیے جب 5 سال پہلے، اس سے پہلے والی جب پارلیمنٹ تھی، اس میں پہلی سپیچ کے اندر مجھ ناچیز نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میں نے یہی التجا کی اور میں نے درخواست کی کہ ایک ایتھکس کمیٹی فارمولیٹ ہونی چاہیے جو کہ ان چیزوں کی نگرانی کرے کہ کم از کم پارلیمنٹ کا ڈیکورم جو ہے وہ تماشا بن کے نہ سامنے آئے اور ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ ہو پارلیمنٹ میں. لیکن 3.5 سال ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی، آج کی سنی اتحاد کونسل تب کی پی ٹی آئی تھی، لیکن تب ان کی جب حکومت تھی تو وہ حکومت میں بھی احتجاج کر رہے ہوتے تھے. تو یہ جو احتجاجی ایک ان کا جو ایک رویہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پروڈکٹیو ریکنسیلیشن کی بات جب ہم کریں، چارٹر آف اکانومی کی بات کریں، یہ سب تب پاسبل ہوگا جب ہم نہیں. لیکن ابھی جو زین قریشی صاحب نے کہا کہ جیسے ہی بلاول صاحب نے آج اپنے الفاظ واپس لیے ماحول ٹھیک ہو گیا. دیکھیں وہ تو انہوں نے اپنی، جب بلاول صاحب نے اپنی سپیچ ختم کی تو پھر ان کے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ جا کے نشستوں پہ بیٹھے، اس سے پہلے نہیں بیٹھے تھے. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. کہ زین نے کوشش کی، جو بات ہے ہم مانتے ہیں، زین نے اپنے لوگوں کو تحمل سے بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے زین. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب سپیچ ہماری چیئرمین کی ختم ہوئی اور انہوں نے خود ہی گریسفلی، حالانکہ حامد میر صاحب یہ بات یاد رہے کہ ہم نے ان کے دور حکومت میں حکومتی بینچز سے کبھی چور، کبھی ڈاکو، کبھی ڈکیت، کبھی گرفتاریاں، کبھی گالم گلوچ سب برداشت کیا، اور ان کے ایکسپنج بھی نہیں ہوتے تھے الفاظ. اچھا، ان کے ایکسپنج نہ ہوتے تھے نہ اتنی گریس دکھائی جاتی تھی. ہم نے پھر بھی گریس دکھائی. یہ ایک بڑی لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے فورم کو کتنا معتبر سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ پارلیمنٹ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ان کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فاؤنڈیشن دے کی ہے. تو اس لیے ہمیں پارلیمنٹ کی بھی قدر ہے، آئین پاکستان کی بھی قدر کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بھی قدر کرتے ہیں. اسی طرح معاملہ چلے گا. میں زین صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں، ماحول ٹھنڈا رکھنا چاہیے. اور دیکھیں پہل اس طرف سے کبھی نہیں ہوتی. ہم گورنمنٹ میں ہیں، وی ریئلائز دیٹ کہ ہماری ایک پوزیشن آف رسپانسبلٹی ہے. 3-4 ٹربل میکرز ہیں جن کی کوشش ہے کہ ہاتھا پائی یا وہاں پہ کچھ جھگڑا ایسا ہو جس میں 2-3 بندے زخمی ہوں. ہم نے یہ ہونے نہیں دینا. میں نے بھی کل بھی پرسوں بھی اپنے لوگوں کو پکڑ کے بٹھایا کہ ہم نے اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا. ماحول ٹھنڈا رکھیں. لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم وہاں پہ تماشا لگائیں. ہم نے عوامی مسائل حل کرنے اور یہ ماحول ٹھنڈا رہے گا انشاءاللہ.